اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حکومت پنجاب کی طرف سے آپ سب کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے آج اس پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے اندر آ کے ہمیں عزت بخشی، اور آپ کے توسط سے پوری پنجاب کی عوام کو اور پاکستان کو اس بجٹ کے جو میجر پوائنٹس ہیں اور ایشوز ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ نے فوکس کرنے کی کوشش کی ہے اس سال اگلے سال کے لیے، اس کا جو خط و خال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھ اس وقت آنریبل لاء منسٹر مسٹر ملک احمد خان صاحب موجود ہیں۔ میں خود فائنانس منسٹر کی کیپیسٹی میں آپ کے سامنے ہوں، اور چیئرمین پی این ڈی علی سرفراز صاحب اور چیئرمین فائنانس سیکرٹری افتخار صاحب اور باقی جو آنریبل سیکرٹریز اور آفیسرز ہماری پنجاب گورنمنٹ کے ہیں وہ بھی ہمیں اس وقت اسسٹ کرنے کے لیے ہمارے رائٹ سائڈ کے اوپر موجود ہیں۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو جو میجر سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے بہتر طریقے سے جواب آپ کو دینے کی میں اور احمد خان صاحب اور ہم سب انشاءاللہ پوزیشن میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیسیکلی جو اس دن جن حالات کے اندر یہ بجٹ پیش کیا گیا اس کا جو میجر ایک سیلینٹ فیچر وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس دفعہ اینول جو ڈیولپمنٹ ہماری ہے، جس کی بیسس کے اوپر ہمارے صوبے کے اندر انفراسٹرکچر اور میجر ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے جاتے ہیں، اس کا جو حجم ہے وہ الحمدللہ پنجاب کی تاریخ کا ایک ریکارڈ حجم ان حالات کے باوجود رہا، اور ہم نے اس کو پچھلے سال کی اے ڈی پی تو جو تقریباً 560 ارب تھی اس سے بڑھا کے 685 ارب روپے تک پہنچایا۔ ساتھ یہ صرف ڈیولپمنٹ کی مد میں اضافہ نہیں کیا بلکہ سی ایم صاحب کی خاص ایک ویژن کے مطابق اس سال غریب ہماری جو عوام ہے اور جو متوسط طبقے ہیں ان کو ایک سپورٹ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اس کو ایک ریلیف کا اور سبسڈی کے اوپر بیس کر کے اس پورے بجٹ کی تھیم رکھی۔ ہم جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے گلوبل حالات اور پچھلے حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جتنے ہمارے اوپر اس وقت فائنینشیل اور اکنامک پریشرز ہیں اس کے اندر غریب آدمی کو سپورٹ کرنا ریاست کی اور اسٹیٹ کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اور ہم نے چاہے ڈیولپمنٹ اپنے پروگرام کو کرٹیل کیا، بڑھانے کے باوجود کرٹیل کیا۔ آج ہمارا پروگرام تقریباً کوئی 800 ارب روپے کے پاس ہوتا اگر ہم غریب عوام کے لیے سبسڈی کے پروگرامز اس میں انکارپوریٹ نہ کرتے، اس کو کرٹیل کر کے اور عام عوام کی بہتری کے لیے مختلف سبسڈی کے پروگرامز دیے گئے، اور پنجاب کی تاریخ میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے سب سے بڑا جو آٹے کے ذریعے سستے آٹے کے ذریعے ریلیف رکھا وہ تقریباً 200 ارب روپے کا رکھا، یعنی غریب عوام کو 200 ارب روپے کا آٹا باقاعدہ 200 ارب کے فرق سے سستا مہیا کیا جائے گا جو آج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر بہت بڑا انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ٹرانسپورٹ کے سیکٹر کے اندر، ہائی ویز کے سیکٹر کے اندر خصوصی طور پہ کیا جا رہا ہے، جہاں ہر روز تقریباً کروڑوں لوگ بین الاضلاعی روڈز کے اوپر اور میجر روڈز کے اوپر ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہ سخت مشکلات کو اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر ہم نے بہت خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہماری اکنامک اسٹریٹجی کا اولین پرائیورٹی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو جب تک پڑھایا نہیں جائے گا اور اس کو ایک پروڈکٹیو اکانومی کے ایک حصے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے باقاعدہ انیبل نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کی اکانومی کا جو فیوچر ہے اور اسٹیٹ کا فیوچر وہ بہت زیادہ بلیک دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو ریئلائز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ان ہائیجینک حالات، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے صورت میں ہوں یا سینیٹیشن کے پرابلمز،
جو ہماری پوری باقاعدہ پنجاب کے اندر پاپولیشن فیس کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی جو بیماریوں کا رجحان ہے، اس کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل سے لے کے اور بیسک ہیلتھ یونٹس تک حکومت پنجاب نے حمزہ صاحب کی قیادت کے اندر اس کو ہائی پرائیورٹی دی ہے، اور مفت ادویات اور مختلف قسم کی جو سخت ترین بیماریاں ہوتی ہیں کینسر کی طرح، اس کی ادویات کو بھی مفت فراہم کرنے کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ اور سروس ڈیلیوری کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ہاسپٹلز کے اندر بھی سروس ڈیلیوری کے ذریعے بہتر ادویات اور بہتر سروسز پرووائڈ سرکاری ہسپتالوں میں بھی کی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کا 2018 سے قبل شروع کیا جانے والا ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو، جس کو پچھلی حکومت نے اپنے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی تھی، اس انیشیٹو کو ایک امپورٹنٹ انیشیٹو کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 50 سے 55 ارب روپے کی انکریز کے ساتھ اس کے حجم کو بڑھایا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہم لوگ نہیں اس چیز کے اندر بلیو کرتے کہ ہم جیسے لوگ جو ہائی انکم لیول ہیں ان کا کوئی حق ہے اس قسم کی ہیلتھ کی انشورنس پالیسی کو ایٹ دا کاسٹ آف دا ٹیکس پیئرز ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے باقاعدہ ایک اچھے ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے اگلے چند ہفتوں کے اندر ایک باقاعدہ پروسیس کے ذریعے انٹروڈیوس کیا جائے گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس ہیلتھ کے انشورنس کے نیٹ سے باہر نکالا جائے گا، اور اسی کی جو رقم کے اندر سیونگ ہوگی وہ مزید غریب اور متوسط طبقوں کے اندر جو لو انکم لیول اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو وہ پرووائڈ کیا جائے گا ان دا فارم آف مچ مور این انکریز ان دا نمبر آف سروسز، جو مختلف بیماریوں کی جو کوریج ہے اس کے لیے۔ تو بیسیکلی اور پورے پنجاب کے اندر ایک اور ہمارا جو ہائی لائٹ ہے، ایک جیل ریفارمز ہیں۔ جیل ریفارمز کے اندر جو ان ہیومن کنڈیشنز کے اندر ہم نے اپنے پنجاب کے اندر جو قیدیوں کو جن حالات میں رکھا ہے وہ بھی قطعاً ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ ایز ہیومن بینگز اور ایز ہیومن رائٹس کو اپریشیٹ کرنے والے اور اس کے تابع رہنے والے ایک رسپانسبل حکومت کے ہم لوگ اپنے یہ جو جیلز کے اندر لوگ ہیں اس وقت قید میں، ان کے بھی حالات انسانی باقاعدہ تقاضوں کے مطابق امپروو کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر خصوصی طور کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے کچھ پروگرامز کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے اور خواتین کو پاکستان کی اور پنجاب کی اکانومی کے اندر بہتر کنٹریبیوٹ کروانے کے لیے اس کے اندر 40% کا ان کے لیے اضافہ جو ان کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ آخری میں یہ ضرور آپ سے مینشن کروں گا کہ پنجاب کی عوام اس وقت سالڈ ویسٹ یعنی کوڑا کرکٹ کے انباروں کے اندر تقریباً دفن ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے ہر چھوٹی سے چھوٹی آبادی سے لے کے بڑے شہروں تک ہمارے ہر محلے کے اندر کوڑا کرکٹ کا پرابلم ہے، وہاں سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سالڈ ویسٹ کو اکٹھے کر کے ایکیومولیٹ کر کے کسی بہتر طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا۔ تو چیف منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس صوبے کو صرف ایک دفعہ نہیں صاف کریں گے بلکہ ایک بہتر اس قسم کا نظام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سیلف سسٹینیبل ہوگا، اور اس کے اندر اخراجات لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے ذریعے کر کے ہم لوگ پورے پنجاب کو صاف کرنے کا، اور ہر پنجاب کے سٹیزن کو اور پاکستان کے سٹیزن کو جو پنجاب میں رہائش پذیر ہے، ہم ان کو ایک بہتر ماحول پورے گاؤں سے لے کے اور بڑے شہروں تک دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر جہاں ہر روز انفلیشنری پریشر ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے، مہنگائی کا پریشر بڑھ رہا ہے، تو ہمارے لاکھوں وہ ملازمین جو پنجاب حکومت کے اندر سے جو سیلری لیتے ہیں اور اس کے امپلائیز ہیں، ان کو 15% کی بیسک سیلری کی ریز بھی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل الاؤنسز کے اندر بھی 15% کی ریز دی گئی، اور پینشن کی مد میں 1 اپریل سے 10% کا اضافہ، اور اب 1 جولائی سے مزید 5% کا، یعنی ٹوٹل 15% کے اضافے کے ساتھ ہم لوگ آگے اگلے سال کے اندر داخل ہوں گے، تاکہ اس
مڈل کلاس کو اور ان محنتی جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو بھی انفلیشن کے اور مہنگائی کے جو پریشرز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ ریلیف اویلیبل ہو. تو یہ بیسیکلی ہمارا اوور آل جو ایک جی اسٹریٹجی ہے اگلے سال کی، غریبوں کو ریلیف دینا، اس کے ساتھ ساتھ اینول ڈیولپمنٹ پلان کے ذریعے بہترین جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر انویسٹ کرنا، اور ہماری جو اکانومی کی گروتھ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے وہ نیگیٹیولی افیکٹ نہ ہونے دینا، بلکہ بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم لوگ پش کریں گے. ایک آخری سیکٹر جو بہت ضروری ہے، معاف کریں میں بھول گیا، وہ پاکستان کی یوتھ کی جو اسکل کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ان کو تیار کرنا ایسی چیز کے لیے جس کو گلوبل اکانومی ایکسیپٹ کرنا چاہ رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جی کوڈنگ کے دو ایسے سیکٹرز ہیں جو ہم نے انڈسٹری کے ساتھ پی این ڈی نے بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کیے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی ایسے سیکٹرز کے طور پہ کیا گیا جہاں بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ ہم لوگوں کو، یوتھ کو پاکستان کی جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو ٹرین کر کے ان سکل سے آراستہ کریں، اور وہ ایک گلوبل اکانومی میں اپنا رول پلے کریں، اور پاکستان کے لیے فارن ریمیٹنسز ایکسپورٹس کے ذریعے ان سکلز کی ارن کر کے صرف پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کر کے کریں، بلکہ اپنے انکم جو جی لیولز ہے اس کے اندر بھی بہتری لے کے آئیں. تو یہ بیسیکلی ہمارا اوور آل ایک سٹرکچر تھا، اور اسی کے تحت حکومت پنجاب اس کو بہتر سے بہتر کرنے میں بہت سارے پروگرامز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر غالباً آپ کو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ میں کچھ کمی جی دکھائی دی ہوگی، لیکن بہت سارے ہیں جو ہم نے بلاک ایلوکیشنز کر کے رکھی ہیں. بدقسمتی سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر حال احوال ہم نے چند ہفتوں میں پچھلے دیکھا، اب چند مہینوں میں، اس کی وجہ سے ہم لوگ فوکس کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے بلاک ایلوکیشنز رکھی، اور اگلے چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اریگیشن کے جو سب سے اہم سیکٹر ہے جی واٹر کا، وہ واٹر سکیرسٹی پاکستان اور پنجاب کو کھا رہی ہے بالکل. پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی روز افیکٹ ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج وغیرہ کی وجہ سے. اس کے اندر ہم لوگ فل فوکس کر کے ایگریکلچر اور اریگیشن سیکٹر کے اندر بھی بلاک ایلوکیشنز میں سے انشاءاللہ بہتر قسم کے پروجیکٹس کے آرکیٹیکٹ بن کے اور اس کو کنسٹرو کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. شکریہ. Thank you very much. Before we take your questions, چلیں مائک نہیں ہے تو ویسے بھی لاؤڈ ہو چلے میں ادھر سے کر دیں سوال. ایسے کرو. آپ کے بجٹ کا جو ہے کافی بڑا ہے پہلے جو آپ کی آمدن ہے اس کا اگر ایسٹیمیٹ لگائیں اب اس میں فرق آپ کو نظر آتا ہے 704 ارب کا. یہ 704 ارب کے بارے میں کوئی بتائیں گے یہ کہاں سے آئیں گے، کون سے ایسٹ ہیں جو اس کو پورا کریں گے؟ چونکہ یہ 704 ارب آپ کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہے. 685 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے، لیکن یہ فرق 704 ارب کا ہے. ایک تو یہ. دوسرا میرا جو ضمنی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے، میرا تو خیال ہے کہ کیلکولیشن ہی نہیں کرنی آئی ان کو. یہ 5,500 ارب اور 53 کروڑ کے جو آپ نے محصولات اس میں رکھے ہیں جو آپ کو آمدن ہوگی، اس کی اگر کیلکولیشن کی جائے سارے کی، جو آپ کے محکمے پی آر اے ہے، بورڈ آف ریونیو ہے، اور جو ایکسائز ہے اور نان ٹیکسیشن ہے، یہ کچھ 492.3 ارب بنتے ہیں. تو اس میں 8.50 ارب میں کہاں سے ڈالے گئے ہیں؟ یہ اس میں کمی کیوں؟ اور یہ اتنی چھوٹی رقم نہیں ہے، کروڑ نہیں ہے، 8.50 ارب. اس کی کیلکولیشن میں فرق ہے، یہ کہاں سے آئیں گے بیچ میں؟ بس جی یہ ہماری جو ٹوٹل اون سورس ریونیو ہے جس کو محصولات آپ کہہ رہے ہیں وہ 500.5 ارب روپے کے ہیں. اس کے اندر جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ 337 ارب ہیں، اور جو نان ٹیکس کے ہیں وہ 163.5 ارب ہے. تو ان دونوں کو اگر آپ ایڈ کریں تو 500.5 ارب پورے بنتے ہیں. نہیں 337 بلین پلس 163.5 بلین جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں.
وہ جی ملا کے 500.5 ارب روپے بنتے ہیں. اور جو آپ کا جی دوسرا سوال تھا وہ واٹ واز دیٹ؟ میں سر Sources. پلیز Please. الیبوریٹ کر دوں. بیٹا اس طرح ہے کہ ہمارا جو میجر آپ کو پہلے میں جو صوبے کی ریسیٹس ہیں وہ سائڈ ایکسپلین کر دیتا ہوں. صوبے کی ریسیٹس کا میجر پارٹ جو ہے وہ فیڈرل پیپل پول سے آتا ہے جو کہ اگین ڈپینڈنٹ ہے ایف پی آر کے ٹارگیٹ کے اوپر. جو ایف پی آر کا ٹارگیٹ اس سال فیڈرل گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہے اس کے مطابق ہماری جو ریسیٹس بن رہی ہیں وہ تقریباً 2 ٹریلین بن رہی ہیں. اس کے بعد جو جیسے سردار صاحب نے بتایا کہ جو صوبے کے اون سورس ریونیوز ہیں جس میں ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ریسیٹس ہیں وہ رفلی 500 ارب کی ہیں. اس کے بعد جو ہماری ہوتی ہے کورسپونڈنس ود دی ڈونر ایجنسیز جس میں پروگرام لونز ہوتے ہیں اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہوتی ہے اس کی مد میں پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں یہ ساری ہماری ریسیٹس ملا کے بجٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو ایکسپینڈیچر سائڈ کا بھی ایکسپلین کر دوں تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ اٹ از اے بیلنس بجٹ ان ٹرمز آف ریسیٹس اینڈ دی پروونشل ایکسپینڈیچر. سر اس طرح سے میرا نام ذوالفقار علی، میں جی پلیز. ایگزیکٹو پروڈیوسر اکنامک افیئرز سما ٹی وی. سر یہ آپ کا جو وائٹ پیپر کا اس کے اوپر ایک نئی انٹری ہم نے دیکھی پہلے لونز ٹو ہائی کورٹ ججز 50 کروڑ. تو یہ جو لون ہوگا یہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہوگی؟ کب واپس ملے گا؟ کیا دوسرے سرکاری ملازمین کو بھی یہ اسی کنڈیشن سے ریسیو ہوگی؟ اور اسی اگلی انٹری دیکھ لیں اسی پیج پہ ہے آپ نے کہا کہ 22% آپ نے اسپیچ میں کہا ہے کہ آپ نے اضافہ کر دیا اپنے ریویو میں. تو اسی پیج پہ ہے کہ 560 کا پچھلی گورنمنٹ کا اراؤنڈ تھا ریوائزڈ ہے 647.9. تو اور صفحہ 44 پہ جو ہے وہ 480 ہے. تو کون سا فگر صحیح ہے کرنٹ فائنینشیل ایئر کا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے نیٹ ہینڈل پرافٹ آف دا غازی لوتھا کے لیے 35 ارب کی ریسیٹ کہی ہے. تو پچھلی حکومت کو تو 25 نہیں دیے ان کی حکومت نے، حالانکہ کے پی کے تو لونز لے کے گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہے. تو ہمارا 50-60 ارب روپیہ بنتا ہے پنجاب کا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. تو آپ نے 60 کی بجائے 35 کا کیوں کہا ہے؟ شکریہ. ویل صاحب آئی اسپلٹ یور کوشچن انٹو ٹو. میں آپ کے سوال کو کر دیتا ہوں 2 حصوں میں تقسیم. ایک کو سردار صاحب ایڈریس کریں گے اور ایک کو میں آپ کو جو آپ ہائی کورٹ کے ججز کے لونز کی بات کریں گے. لیکن وہ لون جو ہے وہ ایک تو وہ سیکیورڈ اگینسٹ دیئر پیمنٹس کلوز ہے نمبر 1. نمبر 2 اس کی 0 چانسز ہیں کہ اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ اکر ہو سکتی ہے. نمبر 3 اس میں ڈسپیرٹی تھی دیٹ واز فار فیو پرسنز پرائر ٹو دس گورنمنٹ. اب اس کو کر دیا گیا جو لینا چاہیے. سو اگر آپ نے ایک سروس ایکسٹینڈ کی ہے فار جوڈیشل آفیسرز اینڈ دیٹ میں بی دی آنریبل ججز آف دا ہائی کورٹ اور ان کی اگر کوئی ایسی ضرورت ہے اور آپ وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اٹس ون آف دا موسٹ سیکورسٹ لونز جو پے بیک ہوگا. سو اس کو دینے میں رسک فیکٹر از 0. نہیں دیکھیے اس کی جو اویلیبل ود دا بینک پالیسیز ہیں جو ہاؤس لونز کے لیے یا ان اسٹرکچرڈ لونز کے لیے لونز کی مارک اپ ہوتے ہیں اٹ ول بی ایگزیکٹلی دا سیم ایز اٹ از. دوسرے حصے کے سوال آپ کا جو تھا غازی بروتھا کا وہ اس کی ڈیٹیل سردار صاحب آپ. جی وہ اے ڈی پی پچھلے سال 560 سے شروع ہوئی تھی اور ہاں اور جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹس تھے وہ ہمارے تقریباً 648 کے قریب ہیں. تو اس دفعہ الحمدللہ 685 سے شروع ہوئی ہے. نہیں 22% اضافہ 5. جی پلیز پلیز. جی سب سے پہلے میں آپ کو پریویس فائنینشیل ایئر کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا دیٹ واز 560 بلین روپیز اور درمیان میں سپلیمنٹری گرانٹ کے تھرو اٹ واز انکریز ٹو 631 بلین اور ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہے رفلی وی ایکسپیکٹ کہ اباؤٹ 580 بلین ہوگا. ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پچھلے سال کا. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ انکریز کیسے ہو گیا فرام 631 بلین ٹو 685 بلین. وی آر اسٹارٹنگ ود 685 بلین. اس کے اندر جو ہم نے انکریزز کیے جی ایک تو یہ ہے کہ ہماری ری انگیجمنٹ ود ڈیولپمنٹ پارٹنر سچ ایز ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ امپروو ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہیز گون اپ. دا سیکنڈ از جو ڈی ایل آئی بیسڈ ڈسبرسمنٹس ہوتی ہیں یہ دوبارہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اور اے آئی آئی بی ہے ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹس امپروو ہوئی ہیں.
اور اس میں جو وہ ہمیں ڈسپرسمنٹ کریں گے بیسڈ آن دی سرٹن پیرامیٹرز اور انڈیکیٹرز جو کہ ہم اچیو کر لیں گے، تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ایڈیشنل ریسیٹس آئیں گے. پلس آپ دیکھیں گے جو ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک پورٹ فولیو بھی سے ڈیولپ کیا ہے پبلک پارٹنر PPP کے پروجیکٹس کا. لاسٹ ایئر آپ دیکھیں گے اٹ واز رفلی 25 ملین وداؤٹ اینی مینشن آف اینی اسپیسیفک پروجیکٹ. اس دفعہ اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں تو اس پہ کام ہو رہا ہے. سو وی آر ہوپنگ دیٹ with this revised forensic scrutiny environment, PPP projects are likely to take off. One question from this side. سردار صاحب ہے اس کو کیسے انشور کریں گے کہ وہ ہر ادارہ اس پہ عمل کرے؟ پرائیویٹ سیکٹر تو خیر آپ کی بات مانتا ہی نہیں ہے. آپ کا اپنے جو ادارے ہیں ان میں بھی 25,000 نہیں ہے. ڈیلی ویجرز جو 4 چھٹیاں ان کو ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جس دن وہ نہیں آتے ان کو بھی 25,000 نہیں ملتا. ایک میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ان کی دہاڑی بڑھائیں گے کہ وہ 25,000 ہو جائے؟ ایک. دوسرا جو آپ نے 15% تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے وہ سرکاری اداروں کے جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان پر بھی لاگو ہوگا؟ دیکھیے ایک آپ نے وہ ہائیڈل پروفٹ کا بات کی تھی، وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی، یہ اگر پچھلی حکومت نے فیڈرل حکومت کو قائل نہیں کر سکے اور ان سے پیسے نہیں لے سکے، وہ اس کے جواب دہ ہیں. ہم لوگ بڑا ایک سیریس ایفرٹ کریں گے. پنجاب کے حقوق جو ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے اندر ہیں، اگر وہ لوگ پچھلی دفعہ KPK کو پیسے دے سکتے تھے تو پنجاب کو کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ تو پچھلی دفعہ ایک سیاسی حکومت نے پنجاب کو غالباً بزدار صاحب نہیں اتنا ایفرٹ کرتے ہوں گے. یہ حکومت حمزہ شہباز شریف صاحب کی انشاءاللہ پورا ایفرٹ کرے گی اور اپنے حقوق جو پنجاب کے ہیں اپنی پنجاب کے عوام کے لیے لینے کی پوری انشاءاللہ کوشش کرے گی. اللہ کرے گا انشاءاللہ اس دفعہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے اندر ریسیٹس شوڈ گو اپ انشاءاللہ. ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہم لوگوں نے ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کی ہے. ہمارے غالباً تقریباً 55 ارب روپے کے قریب نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہیں ابھی تک ڈیو، جو جی اریئرز میں ہیں، وہ ہم کوشش کریں گے اس میں سے 35 ارب روپے نکالنے کی. سر جو لیبر کا محکمہ ہے اسی کی رسپانسبلٹی ہے یہ انشور کرنا کہ جو منیمم ڈیلی ویج ہے وہ ہر مزدور کو ملے. جو بھی لیبر کلاس ہے اس میں سے اگر کوئی بھی ہمارے پاس یہ چیز لے کے آئے گا کہ اس کو نہیں دی جا رہی، باقاعدہ اس کا پورا ایک میکنزم ہے. کوئی بھی ہم کوشش کریں گے کوئی بھی ان کی کمپلینٹ اس قسم کی ان ہرڈ نہ جائے جس کے اوپر ہم سختی سے عمل نہ کریں، کیونکہ اس وقت لیبر کلاس سب سے بری طرح ہٹ ہو رہی ہے. جو نہ خود اناج پیدا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جانور ہے ان کو دودھ یا گھی پرووائڈ کرنے کے لیے. تو ہم لوگ لیبر کلاس کو اسپیشل پروٹیکشن کے ذریعے انشاءاللہ ضرور ان کے ساتھ ہر قسم کی اسسٹنس کو حاضر کریں گے. One from this side آپ لے لیں. سردار صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کا بڑا فنڈ رکھا ہے، کانٹریکٹ کا کیا ہے؟ پنجاب کی عوام روٹی کو، پانی کو ترس رہی ہے، گھی کو ترس رہی ہے، دوائیوں کو ترس رہی ہے. کیا بہتر نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام روک دیا جائے اور یہ تمام پیسے غریب عوام کے ریلیف پر لگا دیے جائے؟ کوئی ڈیولپمنٹ اگر ایک سال رک جائے گی کوئی حرج نہیں ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ دوسرا نہایت معذرت کے ساتھ ہر ہفتے آپ دل پہ پتھر رکھ کے عوام پر ایک مہنگائی کا بم گرا دیتے ہیں. برائے کرم آج بتا ہی دیجیے کہ کتنے اور بم ہیں، کتنے اور پتھر آپ کے پاس ہیں جو بھی آپ نے رکھنے ہیں. ہمارے جی ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے، اگر آپ کی بات ہم مان لیں تو ہم اسپتالوں میں دوائیاں دینا بند کر دیں اور نہ دیں، جس طرح PTI نے روک لی تھی. آپ کی بات مان جائیں تو روڈوں کو صحیح حالت میں نہ کریں، تاکہ آج اگر ان کے اوپر 5 روپے مینٹیننس اور ریپیئرز کے اوپر جس طرح لا منسٹر صاحب نے بات کی، اگر آج 5 روپے لگتا ہے تو کل 500 روپے لگائیں جب وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. اگر آپ کی بات ہم مان جائیں کہ ہم بالکل ڈیولپمنٹ کو زیرو کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کسی بھی سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کو ریڈیوس کر کے اور جو اس سے جو کاروبار جنریٹ ہوتے ہیں، مزدور بیچ میں ہائر ہوتے ہیں، امپلائیز کا پورا ایک میکنزم بیچ میں آتا ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ دیں. ہمارے تو ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر جو سروسز والا جو سیکٹر ہے اس کے اندر بھی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو گورننس ہے وہ بہتر ہو. ہماری پانی کی اور جو سیویج کی اور سینیٹیشن کی جو جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بیسٹ چیز ہے. پریونٹیو ہیلتھ کیئر ہوتا ہی بہتر سینیٹیشن اور سالڈ ویسٹ کیئرز کی وجہ سے ہے.
پانی اگر خراب پئیں گے تو بیمار ہوں گے تو ہاسپٹل کے اوپر بوجھ بڑھے گا. تو یہ اس اگر ڈیولپمنٹ کا ہم نے اگر نہ انویسٹمنٹ کی, ایگریکلچر کے اندر اگر آپ نے ڈیولپمنٹ نہ کی تو آپ کو گروتھ ریٹ کہاں سے ملیں گے؟ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں کریں گے ایگریکلچر کے اندر تو ییلڈز اوپر کیسے جائیں گی؟ اگر ہم بہتر سیڈز نہیں پروڈیوس کریں گے ریسرچ کے ذریعے تو ایگریکلچر گرو کس طرح کرے گا؟ ایگریکلچر اور پانی کا سیکٹر جو ہے وہی آپ کو ان دا نیئر فیوچر اینڈ ان دا میڈیم ٹرم کوئی گروتھ دے سکتا ہے, اور کوئی سیکٹر کے اندر اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اے ڈی پی کے ذریعے یہ اخراجات کرنا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی ہر تھرڈ ورلڈ یا فرسٹ ورلڈ کنٹری کی نہ صرف مجبوری ہوتی ہے بلکہ یہ ایک بہترین طور طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے لوگوں کو بہتر سروسز اور انفراسٹرکچر پرووائڈ کر سکتے ہیں. جی سردار صاحب, علی فاروق ڈیلی جان پاکستان سے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ سیلین فیچر تھے بجٹ کے, پینشن میں اضافہ ہوگا, یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ اپریل سے 10% ہوگا, یہ کنفیوژن ہے کافی اس میں. جی اپریل سے جی 10% ہے فائنانس سیکرٹری صاحب, اور 1 جولائی سے 5% مزید ہے. یہ کیا درست ہے؟ میں اس کو سر ایکسپلین کر دیتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ نے 1 اپریل کو 10% پینشن انکریز کی تھی. یہاں پہ چونکہ کیبنٹ اس وقت موجود نہیں تھے تو وی کوڈ ناٹ پاس آن دیٹ انکریز. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے 5% اس دفعہ بجٹ میں انکریز کی ہے, تو ہم بھی صوبہ بھی اسی طرح کرے گا کہ جو 10% انکریز ہے اس کے ایریئرز دے گا فرام 1 اپریل, اور جو 5% بجٹ میں انکریز کی ہے وہ 1 جولائی سے لاگو ہوگا. اس کے ساتھ ہی سر دوسرا کوشچن یہ تھا کہ کانٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے تھا کہ ان کی آیا تنخواہوں میں بھی اضافہ اس طرح ہوگا جس طریقے سے عام ہے. تیسرا یہ تھا یہ آپ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو اس میں آپ نظام لا رہے ہیں, پہلے کافی بہتر تھا نظام آپ کی پچھلی گورنمنٹ میں, تو وہ سارا ڈیریل ہوا یہ تحریک انصاف کی حکومت میں. یہ اب پورے پنجاب میں اس کو پھیلائیں گے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں پلیز. جی ہاں جی فائنانس سیکرٹری صاحب آپ وہ کانٹریکٹ امپلائیز کو بتا سکتے ہیں؟ اور یہ سر یہ جو پے ریز ہے یا پینشن انکریز ہے یہ پیورلی جو ریگولر امپلائیز ہیں آف پروونشل گورنمنٹ یہ ان کے لیے ہوتا ہے. کانٹریکچوئل امپلائیز جو ہیں ان کی ایک ریگولرائزیشن پالیسی ہے. ونس اس ریگولرائزیشن پالیسی کے تھرو وہ ریگولر ہوتے ہیں تو پھر یہ اپلیکیبل ہوگا. جی اس میں میں جسٹ ٹو ایڈ آپ کا ریگولرائزیشن والا پوائنٹ, دیکھیے کانٹریکٹ امپلائیز فار ایور کانٹریکٹ پہ نہیں رہتے. دیر از اے ریگولرائزیشن ایکٹ جس کے تحت وہ 3 سال کے بعد ریگولر ہوتے ہیں, تو ان کا ایک سائیکل اور سرکل چلتا رہتا ہے. تو وہ سر آپ سالڈ ویسٹ دیکھیں جی, آپ آج کسی گاؤں میں جائیں, کسی چھوٹے شہر میں جائیں, بڑے شہر میں جائیں, تو آپ کو ہر سٹریٹ اور ہر چوک کے اوپر ایک کوڑے کے انبار دکھائی دیں گے. اس سے پنجاب کی پاپولیشن کو ریڈ کرنا ہم اپنی اولین ترجیحات میں سے سمجھتے ہیں. یہ وہ بیسک گورننس اور سروس ڈیلیوری کا حصہ ہے جو ہر ایک مہذب معاشرے کے اندر, اور ہمارے اسلام کے اندر بھی صفائی کو نصف ایمان کہا جاتا ہے, جو ہر ہیومن بینگ کا ایک بیسک رائٹ ہونا چاہیے, اور اس کو ہم نے ریکگنائز کیا ہے. اور اس میں ہر 2000 لوگوں کی پاپولیشن سینٹر, کمپیکٹ پاپولیشن جو 2000 کی رہ رہی ہے, اس سے لے کے بڑے شہروں تک ہم انشاءاللہ ایک آؤٹ سورس کر کے ایک پورا نظام لے کے آئیں گے, کیونکہ ہمارے گورننس سٹرکچر کے اندر امپلائیز کو, تنخواہ دار لوگوں کو ہائر کرنا, ان کو مانیٹر کرنا, ان سے صحیح کام کروانا, کوئی کسی انفلوئنشل کے گھر میں کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کے کر رہا ہوتا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, آفیشیل انٹرفیئرنس بھی کبھی کبھی ہوتی ہے. تو ہم ان سب سے سروس لیول اگریمنٹس کے تحت ہم ان کو انشاءاللہ گورن کریں گے, اس کی مانیٹرنگ کریں گے, اور اس پورے نظام کو اگلے 1 سال کے اندر پنجاب کی عوام کے لیے امپلیمنٹ کر کے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ جائیں گے, اور ایک سیلف سسٹینڈ طریقے سے. اس میں میں تھوڑا ایڈ آن کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ شہروں میں جہاں پر میونسپل سروسز ہیں, چاہے وہ رورل اربن کریکٹر کے چھوٹے ٹاؤنز ہیں یا جو میونسپل کمیٹیز ہیں فار دیٹ میٹر, یا ٹاؤن کمیٹیز ہیں یا میونسپل کمیٹیز ہیں یا کارپوریشنز ہیں, ان جگہوں پر تو کہیں نہ کہیں صفائی کا کوئی کسی نہ کسی طرح کا نظام موجود ہے. پنجاب کی کم و بیش 60% سے زیادہ آبادی دیہات میں ہے, اور اب جو بھی دیہات ہیں, لیٹ سے اگر میں 2172 وہ رورل یونین کاؤنسلز گنوں تو وہ دیہاتی ہیں, ان میں صفائی کا کوئی نظام نہیں. 70 سال سے
जहां पर कहीं कोई एक ओपन हीप लग रही है, वो जो कूड़े रूढ़ी का वो वहीं पर एक को हमालिया बनता जा रहा है। सीवरेज कोई नहीं है, पॉन्ड्स कोई नहीं है, एलिमिनेशन कोई नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स के निजाम में जो डिरेल होते रहते हैं फॉर टाइम एंड अगेन पॉलिटिकल रीजंस पे, वो आपके सामने है। और एक बड़ी इल मेमोरी, एक बड़ी बुरी यादाश्त है इस लिहाज से कि वहां पे जिंदगी रींग रही है। अब इस तरह से फर्दर इसको कंटिन्यू करने देते हैं तो ये तो बहुत सख्त ज्यादती है। और अगर हम ये समझें कि वही पुराना 70 साल पुराना एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रक्चर इसमें काम कर जाएगा, अब सॉलिड वेस्ट की नीड्स बदल गई है। लाहौर का हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है, जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई, मैंने इनको प्रीवियस गवर्नमेंट में ऑफर किया कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना लें और उसमें बैठ के आप देख लें, इसको सिस्टम को ज़ाया ना करें। ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम बन गया, दिस शुड कैरी ऑन। और पूरी दुनिया के अंदर सॉलिड वेस्ट के लिए निज़ाम इन बेसिस पे कायम हुआ है, जैसे लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी। और ये जो आपका कि पर डॉलर कितनी टनेज उठाई जा सकती है, दुनिया के लोएस्ट रेट्स पे लाहौर में काम हो रहा था। बट स्टिल वो उनके पॉलिटिकल एजेंडाज थे, उन्होंने जो भी किया दैट वाज अ टोटल मेस। तो अभी जो ये हम इसमें एक अपने एंडेवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट लिवेबल हालात है। दूसरा सवाल इसमें ये आता है कि मेट्रो, ये जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, ये उनके लिए हैं जो म्यूनिसिपल टैक्सेस देते हैं, तो ये एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस बुनियाद पर पहले उन लोगों को इस लोक में लाना कि स्टेट और गवर्नमेंट आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रही है, एंड देन इट वुड बी टेकन, बिकॉज ये पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे इस पे आगे देखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हम समझ रहे हैं लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाएगी। जब आप न्यूज़ से पहली चीज़ मुझे पूछनी है कि अगर आप क्लैरिटी दे दें, बजट एडवांस कहता है कि 125 अरब रुपये का सरप्लस है, तो अभी सबसे आपने फरमाया कि ये बैलेंस बजट है, हमारे दोस्त ने वहाँ से बताया कि ये डेफिसिट बजट है। इसको ज़रा क्लैरिटी दे दें क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है, तो बजट डॉक्यूमेंट है पूरे। सेकंड चीज़, वॉल सिटी अथॉरिटी जो है उसका दायरा साउथ पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। पेज 67 साउथ पंजाब अर्बन बुक के अंदर दो स्कीमें शामिल हैं, इसके अंदर जो सरप्लस है वो पिछले साल का होता है। तो वॉल सिटी लाहौर जो है वो साउथ पंजाब तक पहुंच के इसको जरा एक्सपेंडिचर को मैच करना पड़ता है। तीसरी चीज हमारे जो वाइट पेपर पेज 14 पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर्स का प्रोजेक्शन जो दिया है ऑलमोस्ट 70% हायर है फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर 70% हायर है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आवाम अपने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंडिचर को किस तरीके से मैनेज करेगी, इस पर मैं एक्सप्लेन करता हूं। These questions should be taken one by one. चार सवाल हैं, चारों pertinent हैं। One I think अली साहब आप सरप्लस का बता पहले सरप्लस पे आ जाएं। Let me start with the balance budget जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने वो कहा। बेसिकली बैलेंस होता है जो साल के दौरान, माली साल के दौरान जो भी आपको रिसोर्सेज मिलने हैं और माली साल के दौरान जो भी आपने एक्सपेंडिचर करने हैं वो बराबर होने चाहिए। इसलिए पब्लिक फाइनेंस में उसको इस तरह बैलेंस किया जाता है। जो सरप्लस है जो मेंटेन होता है वो एक सर्टन सरप्लस है जो कि हमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से मेंटेन करना पड़ता है, जो कि सेपरेट है। I think your question stands comprehensively answered, right? अब आप आ जाएं वर्ल्ड सिटी के प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए, तो उसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? There is two schemes on Wall City Authority. आप बुक को ये कौन सी किताब है जी? जो साउथ पंजाब की सेपरेट डेवलपमेंट बुक है उसके अंदर पेज 67 पे दो स्कीमें हैं वॉल सिटी अथॉरिटी की। We look into that, उस पेज की स्पेसिफिक देखें। It's look like के क्या नाम है, आप जो है जो रिसोर्सेज है वो पास कर रहे हैं वो कहीं और यूज होती है। ये सवाल ही पैदा होता है। अथॉरिटीज कांट रीच टू द साउथ पंजाब। ये मिस प्रिंट अगर हो गया होगा, वरना सवाल नहीं पैदा होता। सवाल नहीं पैदा होता, ना री अप्रोप्रिएट हो सकता है ये जी पैसा। ये हमने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपनी बजट स्पीच के अंदर एब्सोल्युटली कमिट किया है। ना ये रीअप्रोप्रिएट हो सकता है, ना इसमें कटौती लग सकती है, और ना ही ये साउथ पंजाब के रीजन के बाहर कहीं जा सकता है पैसा। दे शुड बी कंप्लीट क्लैरिटी। और आपकी मेहरबानी अगर आपने ये फॉल्ट पॉइंट आउट किया है, वील मेक श्योर दैट इसका ये जो प्रिंट है ये सही किया जाए। जी मेरा नाम जहांगीर है, डेली बिजनेस से मेरा ताल्लुक। वो मैं इसके बाद आपको जी रजारी साहब, मेरा नाम जहांगीर है, डेली बिजनेस से मेरा ताल्लुक है।
जनाब जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो तमाम बजट जो होते हैं वो दरे के दरे रह जाते हैं। अब ऐसी सूरत में जब एक में आपने फरमाया कि एग्रीकल्चर को जो है ना हम आगे ले चलेंगे, इसकी कल्चर को जो है ना हम आगे ले चलेंगे, इसकी तरक्की के लिए काम करेंगे। जब 115 रुपये पर लीटर जो है इन 1 मंथ जो है इंक्रीज करेगा तो ऐसी डीजल की खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो ट्रैक्टर है किसान का वो चल सकेगा, और जब उसकी प्रोड्यूस आएगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा? क्या आम आदमी जो है आटे और चावल और दालें जो हैं उसकी रीच में रहेंगी? दूसरा ये कि जो पेट्रोल है इसी आप देखेंगे आपने कहा कि हम ये जो बजट फोकस कर रहे हैं ये आम आदमी के रिलीफ के ऊपर है। तो जब फिर एक दफ़ा जब आप 84 रुपीज़ जो है एक मंथ में 2 मंथ में बढ़ा देंगे तो ये जो गाड़ियाँ चलती हैं मेहरान हो गई या मोटरसाइकिल हो गई, आपने फरमाया कि 2000 रुपये उनको देंगे वो वहाँ पे हमें अपना जो है सबमिट करवाएं। तो सर ऐसी सूरत हाल में बजट जो है वो क्या दे रहा है आम आदमी? देखिए ये सरदार साहब भी इसको बात आपसे करते हैं क्योंकि ये आपका सवाल जेनेरिक ज़्यादा था, लार्जली क्वेश्चन और बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल में वी आर नॉट हैप्पी एंड वी सिंसियरली अपोलोजाइज फ्रॉम द पीपल ऑन दिस, पीपल ऑफ पंजाब एंड स्पेसिफिकली ऑन दिस पेट्रोल प्राइसेस, सारे पाकिस्तान की आवाम से। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर मैं बाहर से तेल 100 रुपये का लेता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 100 रुपये हैं, और अगर मैं अपनी जेब से उनमें सब्सिडी डाल के बेचता हूँ तो वो लोग जो मुझे इकोनॉमी की हालत आपके सामने है, मेरे डोनर्स और वो फ्रेंडली कंट्रीज जिनके साथ मेरे ये रिलेशंस हैं, इट्स नॉट हिडन, तो फिर वो सवाल उठाते हैं कि लेट्स से सऊदी अरेबिया से भी मैं अपने मुल्क में तेल सस्ता देता हूँ। तो मुझे कहते हैं करेक्टिव मेजर लें, आपकी इकोनॉमी डूब रही है, आप 150 बिलियन का डेली इसमें एड ऑन कर रहे हैं, और अगर आप तेल की प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट के साथ नहीं रखेंगे और इतना आपका डेट बर्ज करता जाएगा ऊपर की तरफ तो मुश्किल पैदा होगी, बहुत वेरी हैवी हार्ट, इट वाज नॉट पॉसिबल। अब सवाल दो थे कि हमने इनकी हुकूमत जब अदम एतमाद पे ख़त्म की तो क्या हम स्ट्रेट अवे इलेक्शंस में चले जाए? तो हमारी राय ये थी कि अगर आप ये पॉलिटिकल लोग अपने पॉपुलर वोट की खातिर ये सवाल उठाते हैं कि हमें हिट आएगी पॉलिटिकल अगर हमने कीमतें बढ़ाई, तो फिर क्या होगा कि फिर केयर टेकर्स आएंगे एंड यू डोंट हैव द स्पाइन टू डू इट। आज सवाल स्टेट का है, रियासत का है। अगर ये मुश्किल फैसले लेके मैं मईशत को संभाला नहीं देता तो कौन से करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? आज हम इस बहस में हैं कि मार्केट्स को 9 बजे बंद कर दें, बिजली बचा लें, टू सेव 1 आवर ऑफ लोड शेडिंग पर आवर पर डे पर मंथ, $100 मिलियन रिक्वायर्ड है। अब क्या सिचुएशन है, हम हाइडल जनरेट नहीं कर पाते, पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। अगर मैं सिंध को कहता हूँ कालाबाग करें तो वो लोअर राइपेरियन अपर राइपेरियन, जो मेरा हिंदुस्तान से हाल है वही पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का हाल है वो सिंध और पंजाब का हो जाता है। तो कैसे करें इन चीज़ों को क्रिएट? तो उसमें आपके सवालात में जो तलखी है उसकी समझ हमें भी है। इस बढ़ती हुई कीमतों पर तकलीफ और जो लोग जिनका ये मेरी बातचीत उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, वॉट एवर ऐसे जिसने शाम को जेब से पैसे निकाल के देने हैं वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। एंड पीपल लाइक मियां नवाज शरीफ साहब एंड शहबाज साहब, जो दोज हू लिव ऑन इट, कि वो पब्लिक सेंटिमेंट की बात करते, उनकी 35-35 40-40 साल की सियासी जिंदगी गुजर गई। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, ये आसान वक्त नहीं है, ये बहुत मुश्किल वक्त है। और इस वक्त में ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। या तो ये था कि डर के पीछे हटते, या ये था कि आके इसको संभालें, इस मुल्क को टूटने, खुदा न खास्ता उस हाकिम को क्या कहते हैं जुमला की ऐसी जुबान करते हुए मेरी जुबान जल न जाए, वो लोग कहें कि 3-3 टुकड़ों में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वी विल सेव इट इवन एट आवर ओन कॉस्ट, ये होगा इंशाअल्लाह। एक मैं इसमें ज़रा सा बात ऐड कर दूँ जी, एग्रीकल्चर के एरिया के देखें, पाकिस्तान को इस वक्त अपनी ही खुराक पैदा करने का बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर फूड का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ है। वीट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, खुरदुनी तेल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका भी रुझान हमने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए मेजर तरीके से चेंज करना पड़ेगा। और ये 1 साल के अंदर नहीं हो सकता, ये 4-5 साल की सस्टेन्ड पॉलिसी होती है जो मेजर प्रोडक्शन को शिफ्ट करती है। आप देखिए हमारी बजट की स्पीच के अंदर
ایک آپ کی کراپ انسینٹیوائزیشن کا ایک پروگرام کا ذکر کیا تھا جو زون بیسڈ ہوگی، یعنی کون سا پنجاب کا علاقہ دال اگانے کے لیے بہترین ہے، اگر وہاں کسی نے دال اگائی جو امپورٹ ہو رہی ہے یا کینولا لگایا جو جی خوردنی تیل کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو ان ذمہ داروں کو ارسپیکٹو چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ آپ کے اخراجات کو کم کر کے اس پرٹیکولر کراپ کی جو جنس ہے اس کے اندر بہتر زیادہ جی پروفیٹیبلٹی لے کے آئی جائے۔ ایک اور آپ پروگرام دیکھیں، اس پروگرام کے اندر جی سولرائزیشن آف ڈرنکنگ اینڈ اریگیشن واٹر ہے، حالانکہ اس کا حجم بہت کم رکھا ہے ہم نے، غالباً کوئی تقریباً 1.5 یا 2 ارب روپے ہوگا، لیکن اس پروگرام کو بھی بہت حد تک فورن فنڈنگ وغیرہ ڈھونڈ کے گرین کلائمیٹ فنڈ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کے ذریعے ہم کریں گے۔ لاکھوں ٹیوب ویل آج آپ کے پنجاب کے اندر ہیں جو ڈیزل کے ذریعے پانی کو پمپ کر رہے ہیں، وہ سارا ہمارا امپورٹ بل کے اندر ایڈ کر رہا ہے۔ تو ہم ان پالیسیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سولرائزیشن اگر ہوگی تو ایک تو گرین انرجی ہے، کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے بہت ہیلدی اور اچھا طریقہ ہے، اور آپ کا امپورٹ بل بھی اسے ریڈیوس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری بالکل ایک اوورآل ویژن کا حصہ ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس 1 سال کے اندر اگلی آنے والی پنجاب کی حکومت، جو ہم امید رکھتے ہیں کہ عوام ہمیں مہربانی کر کے دوبارہ اس سیٹ کے اوپر جی بٹھائے گی، اس کے لیے ایک بہتر کم از کم کورس کی کریکشن جو پچھلے 4 سال کے اندر قطعاً کسی بھی صورت میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کے اوپر ہم لے کے واپس آئیں۔ شکریہ۔ یہ آخری سوال کر لیں۔ سولر ویسٹ کو ہٹانے کے لیے کیا ہم پیسے پے کریں گے یا ہم ان سے پیسے لیں گے؟ دنیا میں پروجیکٹس ایسے آ رہے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ جو آپ آتی ہے آپ پیسے لیتے ہیں، آپ کی الفت کا بھی شامل کر لیں سر۔ مشکل ترین حالات میں اور کم تر وسائل میں آپ نے صنعت کی ٹیم میں بہت اچھا بجٹ بنایا ہے، کسی ایک افسر کی ڈیوٹی لگا دیں کہ 25,000 روپے میں ایک گھر کیسے چلائے گا، اس کا بجٹ جی جی وہ بھی آپ کو بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ویسٹ ٹو انرجی پہلے بھی اعلانات ہوتے رہے، اعلانات کی حد تک محدود رہا کہ اب 20,000 پہ ہم کر رہے ہیں، اب 18,000 کر رہے ہیں، اب 25 کر دیا۔ امپلیمنٹیشن میں آپ نے کوئی میکینزم بنایا کہ یہ واقعی ہر ایک کو جو ہے وہ 20-25,000 روپے جو وہ ملے گا، کیونکہ یہاں 12-12 ہزار میں لوگوں نے جو ہے وہ تھینکفل ٹو آل 3 آف یو، آپ نے تینوں نے ایک ہی بات کی ہے، اور اگر یہ کنسرن ایسا ہی ہے کہ پہلے نان امپلیمنٹیشن کی اس میں رہا ہے تو ریسٹ ایشورڈ اس کے اوپر ہم اس کی ایک مانیٹرنگ کمیٹی بیسڈ اپون ممبرز آف دا کیبنٹ اینڈ گورنمنٹ آفیشلز، اور کوشش کریں گے کہ یہ انشور ہو۔ یہ ایک بڑا ضروری کام ہے کہ انشور ہو کہ 25,000 منیمم ہو۔ ویسٹ کی ایک کاسٹ